تلاوت کی ہوئی آیت سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18 ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں تذکرہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو میں تمہارے سامنے اللہ کی آیت کی تلاوت نہ کرتا، نہ تم کو اس سے باخبر کرتا، کیونکہ تمہارے درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں اس سے پہلے۔ کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ جو 40 سال تک کوئی بات نہیں سنایا وہ اچانک کیوں سنانا شروع کر دیا؟ یقیناً اس وقت تک اللہ کا حکم سنانے کا نہیں آیا تھا تو نہیں سنایا، اب آیا تو سنا رہا ہوں۔ اس لیے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کم کر دوں یا بدل دوں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میرا قرآن کا پیش کرنا اور تلاوت کرنا، تم کو باخبر کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میرا اپنا عمل اپنی مرضی سے ہوتا تو 40 سال تک میں خاموش کیوں رہتا؟ یہ کام بہت پہلے شروع کر دیتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گڑھ کے پیش کیا ہے تو یہ ایک معنوں میں خود اپنا کلام گڑھنا اور اللہ کی طرف منسوب کر دینا یہ افطرا کہلاتا ہے، اور اللہ پر افطرا اور جھوٹ گڑھنا اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسے مجرم کو فلاح کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی آیتیں تم نے نہ مانی اور اس کی تکذیب کیا، اس کا انکار کیا، تو یہ انکار کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے مجرم کو اللہ معاف نہیں کر سکتے۔ اب اس کے ساتھ کفار قریش کا وہ عمل کہ ایک طرف تو وہ حق کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف ایسی چیزوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں جن پر نہ عقلاً کوئی دلیل ہے معبود ہونے کی اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی حجت ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی نقل میں آج تک لوگ ایسوں کی عبادت میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی عقل میں احساس نہیں آتا کہ یہ ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ عبادت کریں گے تو نفع نہیں، عبادت چھوڑیں گے تو نقصان نہیں، یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی ہے۔ یہاں سے کلام شروع ہوتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ عبادت کر رہے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر مَا ایسی چیزوں کی لا يَضُرُّهُمْ کہ وہ ان کو ضرر اور نقصان پر قادر نہیں ہیں اگر عبادت نہ کریں، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ نفع دینے پر قادر نہیں ہیں اگر عبادت کرتے رہیں۔ یعنی عبادت کرنے میں کوئی نفع نہیں، عبادت چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں، مگر ان کی عبادت جاری ہے، کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ان سے پوچھ لو کہ آپ جس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، کیا اس میں یہ قوت ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے یا آپ کو نفع دے سکے؟ تو وہ پلٹا کر ایک بات کہتے ہیں جو اس وقت کہتے تھے اور آج تک کہتے آ رہے ہیں۔ جائزہ لیجئے ماحول کا، آپ 10 جگہ چکر لگائیں گے تو یہ بات نہیں ملے گی۔ بڑے سے بڑے لوگ جب اللہ کے غیر کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان اور نفع کے تو مالک نہیں ہے، لیکن ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ یہ ان کا عقیدہ بنا ہوا۔ سورہ زمر پارہ 23 میں ان کا یہ عمل اللہ نے پیش کیا ہے۔ بت پرستوں سے پوچھتے کہ تم بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں کچھ نفع دے سکتے؟ نقصان پہ قادر ہیں یہ؟ تو یہ صاف کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے پاس ہمیں قریب کر دیں گے، بس یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو بت پرستی کرنے والوں کا بتوں سے یہ مقصد، اور اللہ فرماتے ہیں صرف بت پرستی نہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش ہوتی ہے، سارے عالم میں جتنے خدا ہیں اللہ کو چھوڑ کر
جن جن کے سامنے لوگ پیشانیاں ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ان سے عاجزی کرتے ہیں، تذلل اختیار کرتے ہیں، تعبد کرتے ہیں، ان پوروں کا ایک ہی حال ہے کہ نہ وہ نقصان پر قادر نہ نفع پر قادر۔ ہاں، ان سے پوچھو کہ فائدہ کیا ہے تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، سفارش کریں گے ہمیں۔ اس شرک کی جڑ جہاں پہنچتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جڑیں صاف کی تھی۔ سب سے مقدس پتھر جس کا نام حجر اسود ہے، جو جنت سے لایا ہوا سفید پتھر تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر سیاہ ہو گیا اور کالا ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمر اس کو ہونٹ لگاتے ہیں تو یہ جملہ کیوں فرماتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تیرے اندر نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے۔ اگر میں نے اپنے حبیب کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے ہونٹ لگا رہے ہیں تو تجھ کو میں اپنا ہونٹ کبھی نہیں لگاتا۔ صرف اور صرف اپنے محبوب کی اطاعت میں تجھ کو ہونٹ لگا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ صاف کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جتنے سہارے ہیں، جتنے معبودان باطلہ ہیں، ان میں سے کوئی نہ نقصان پر قادر نہ نفع پر قادر، اور ان کا یہ عقیدہ کہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بھی غلط۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ ان سے سوال کرتے ہیں جو لوگ سفارش والا سمجھ کر سفارش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ اللہ کے سفارشی بن گئے اور اللہ کو خبر نہیں؟ ان کو سفارش کرنے کے لائق کس نے بنایا؟ ان کو یہ وعدہ کس نے دیا؟ کیا اللہ کے پاس سفارش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور اللہ کو خبر نہیں؟ کیا تم ایسی باتوں سے اللہ کو باخبر کرنا چاہتے ہو جو اللہ تک نہیں پہنچی؟ اگلا جھکا یہی، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو باخبر کرنا چاہتے ہو؟ اتنبئون اللہ، نبأ خبردار دینا، خبر دینا۔ نبی کو نبی اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ خبر دیتے ہیں۔ یہ صیغہ مضارع کا ہے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ بما، ایسے چیز کی، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ نہیں جانتا ہے کہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔ یعنی ایسے سفارشی جن کو تم نے سمجھا ہے کہ سفارشی ہیں، نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، اللہ نے کہیں بھی متعین نہیں کیا ہے، پھر سفارشی کیسے ہو گئے؟ ہاں، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ سفارشی نہیں ہے۔ سفارشی کون ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ اجازت دیں۔ اس کے لیے پیچھے بحث آ چکی ہے، ایک تو اللہ کی اجازت ہو، دوسرے جس کے لیے سفارش کی جائے اس میں استحقاق ہو، یعنی کم سے کم درجے میں ذرہ برابر ہی صحیح اس میں ایمان ہو، اور سفارش کرنے والا اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش کرے گا، اس کے بغیر نہیں۔ سفارش کون کون کریں گے؟ جن کی نجات ہو جائے۔ نجات اپنی اگر نہیں ہوئی ہے تو سفارش کیسے کریں گے؟ اور نجات ہو جائے اس سے تو سب کے سب اللہ سے دعا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے زیادہ آپ کی مغفرت وسیع ہے، اور ہمارے اعمال سے زیادہ ہمیں آپ کی رحمت کی امید ہے۔ سب اسی میں لگے ہوئے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، و تعالی اور بہت بلند و برتر ہے، عما ان تمام چیزوں سے یشرکون جو لوگ شریک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کوئی سفارشی ہو اور اللہ تعالی کے پاس کچھ مرتبہ رکھتا ہو اور بندوں کے سفارش کرنے پر وہ قادر ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے، بہت منزہ ہے۔ جب تک کسی کو وہ اجازت نہ دے کوئی زبان نہیں کھول سکتا، اللہ سے ہم کلام ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات نہیں کر سکتا، اس سے متوجہ ہو کر ہم کلام ہونے کی جرت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ مل جائے۔ اب یہاں سے ایک تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ پہلے سارے انسان موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا۔
کوئی سفارشی سمجھنے والا غیروں کی پرستش نہیں کرتا تھا، سارے انسان موحد تھے، اس میں کوئی بھی مختلف نہیں تھا، سب اللہ کی پرستش کرتے تھے، کسی غیر اللہ کے سجدے کو حرام سمجھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کب لوگ ایک تھے اور کب اختلاف شروع ہوا، اس کی وجہ اور بنیاد کیا ہے؟ آیت کے الفاظ دیکھیے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا، آدم نبی تھے، اور ان کے جتنے بیٹے تھے سب نبی زادے تھے، یہ پورے کے پورے توحید پر گامزن تھے۔ ہاں، دماغ میں آپ کے آیا ہوگا حابیل اور قابیل کی جنگ بھی کیوں ہوئی تھی؟ توحید پر قائم ہونا الگ چیز ہے اور جنگ کرنا الگ چیز ہے۔ آپ کے گھر میں دو بھائی نہیں لڑتے، کشتی نہیں ہوتی گھر میں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لڑتا نہیں، چھوٹی بہن بڑی بہن سے لڑتی نہیں، لڑائی اور چیز ہے، توحید الگ چیز ہے۔ پھر جائے گی بات پیچھے تک، جنگ کرنا آپس میں اپنے حقوق کے لیے یہ الگ چیز ہے، اور موحد ہونا یہ الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام کی جنگوں کا تذکرہ پھر آئے گا، باہم جنگیں نہیں ہوئی تو یہ حق اور باطل کے واسطے نہیں تھی، وہ جنگیں الگ تھی۔ تو عقیدہ توحید پر آدم کی ساری اولاد گامزن تھی، سب کے سب توحید پر تھے، شرک نہیں تھا، اور خامیاں خرابیاں ہو سکتی ہیں رہی ہو، لیکن توحید پر گامزن تھے۔ یہ کب تک چلا؟ حضرت نوح کے زمانے تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب موحد تھے، سب آدم کی اولاد میں سے وہاں تک پہنچے، لیکن حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ شیطان آیا اور کہا، میاں تم تو بڑے بے وفا نکلے، تمہارے دادا مر گئے تم انہیں بھول گئے، نانا مر گئے تم انہیں بھول گئے، تمہارے خاندان کے فلاں بزرگ مر گئے تم انہیں بھول گئے۔ اس نے کہا، حضرت پھر کیا ترکیب ہے یاد رکھنے کی؟ کہا، کم سے کم ان کی شکل بناؤ، مجسمہ بناؤ، تاکہ یاد تو آتی رہے کہ ہاں دادا ہمارے تھے یہ۔ اس نے کہا، مجسمہ بنوا دیا۔ اب دادا مرے تو مجسمہ، نانا مرے تو مجسمہ، دھیرے دھیرے مجسمہ بننے کے بعد پھر آیا اور بولا، تم کیسے ناقدرے ہو جی، تمہارے دادا نے تمہیں لباس پہنایا تھا، تمہیں کھانے کا انتظام کیا تھا، تمہارے گھروں کا انتظام کیا تھا، تم کو اتنا توفیق نہیں کم سے کم ایک پھول لگا دو اس میں خوشبو کے لیے، تھوڑا عطر لگا دو، معلوم تو ہو کہ خوشبو ہے، مہک ہے، بڑے معزز ہیں، بڑے مقدس ہیں، بڑے محترم ہیں، کچھ تو اکرام کرو، کچھ تو اعزاز کرو۔ اب کیا تھا؟ پھول آ گیا، اگربتی آ گئی، خوشبو آ گئی، اب ان کو دیکھ کر تسلی آ گئی۔ اس کے بعد کہا، تم لوگ خالی دیکھ لیتے ہو، کم سے کم سلام نہیں کر سکتے تو پیشانی لگاؤ، پیشانی کو لگا دیا، عقیدت میں محبت میں ذرا تعظیم میں جھکا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہاتھ کا کڑی اور 9 ہاتھ دیا۔ گاؤں کے لوگ جانتے ہوں گے مثل، بولتے بولتے بات پھیلتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی ایک ہاتھ کی ککڑی ہے اور اس کا بیج 9 ہاتھ کا، کیسے بولتے بولتے بڑھتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بزرگوں کی تعظیم کے نام پہ یہ دھیرے دھیرے شروع ہوا، اور اب سجدہ گاہیں ایک نہیں رہ گئیں، 360 بت بلکہ 65 بت تو خانہ کعبہ کے اندر آ چکے تھے، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر آ چکے تھے، اور نبی پاک کے زمانے تک تھے۔ نوح سے لے کر کتنے نبی آئے، درمیان میں حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت اسماعیل بھی آئے، سارے انبیاء آئے، سارے کوشش کرتے رہے، لیکن بت پرستی کے ساتھ مزاحمت کرتے کرتے انہوں نے تو بت کو توڑا ہے، بت شکنی کیا ہے، آگ میں جلے ہیں، گھر چوڑے ہیں، امتحان میں نہ جانے کہاں کہاں پاس ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی صفائی توفیق لکھی تھی اللہ کی طرف سے۔ جاء الحق وزهق الباطل، آپ چھڑی دکھاتے بت گر جاتا، حبل، عزا، منات، تمام بتوں کو نکال کر آپ نے صاف کر دیا۔ تو نوح کے زمانے سے شروع ہوا
اور بڑھتے 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 شباب پہ آیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بتوں سے بھر گیا۔ اب نبی پاک نے ان بت پرستی کو صاف کیا، بیت اللہ سے نکالا، بیت اللہ سے آگے بڑھ کر جو مسجد حرام ہے اس حصے سے نکالا، حدود حرم سے نکالا، اور نکالتے نکالتے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے صرف ایک اللہ کی خاطر دین کو خالص کرنے کا حکم لگایا۔ کہا اتنا لڑو کہ خالص دین اللہ کے واسطے ہو کر رہ جائے، کسی اور کے واسطے باقی نہ رہے۔ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ تو یہ بت پرستی وہاں سے چلی، یہاں آ کے ختم ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنایا جائے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے شرک کی طرف مائل ہونے کی۔ یہاں پر اللہ نے واضح کیا کہ سارے انسان ایک تھے، سب موحد تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت تھے۔ فَاخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ کب اختلاف کیا؟ حضرت نوح کے زمانے میں۔ اور وہ اختلاف کرتے کرتے ایک خدا نہیں، کائنات خداؤں سے بھر گئی۔ آج ان چیزوں کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے جن جن کی پرستش کی جاتی ہے۔ ان کا نام بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج ہندوستان میں ایسے ایسے چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے جن کو انسان جو شریف الطبع ہوتا ہے اپنے زبان پر ان کو لا نہیں سکتا، ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں شیطان نے کچھ نہ کچھ ڈال دیا ہے، وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ کتنے خدا ہیں آپ گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختلاف کہا۔ فاختلفوا، لوگوں نے اختلاف کیا۔ جب حضرت آدم کی اولاد پھیلی، خطوں میں تقسیم ہو گئی، تو کہیں پر زمین گرم، کہیں پر ٹھنڈی، کہیں کے لوگ گورے، کہیں کے لوگ کالے، ان کی شکلیں بدلتی چلی گئیں، رنگ بدلتا چلا گیا، ان کا جسم، جسامت، ڈیل ڈول ڈال سب گھٹتا بڑھتا رہا۔ لیکن اللہ نے اس کو اختلاف نہیں کہا۔ ان کا رنگ بدلا، زبان بدلی، جغرافیہ بدلی، غذائیں بدلا، لباس بدلا، لیکن اس کو اختلاف نہیں کہا۔ لیکن جب توحید میں فرق آیا تو اس کو اللہ نے اختلاف کہا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جتنی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے، جتنی تقسیم کر رکھی ہے انسانوں کی بلکہ مسلمانوں کی، یہ تقسیم اللہ نے نہیں کی ہے، ہم نے گڑھ لیا ہے۔ انسانوں کی دو ہی تقسیم ہے۔ سورہ تغابن پارہ 28 اللہ فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، بس یہ دو تقسیم ہے۔ خلقکم، تم کو اللہ نے پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، اب تم میں سے یا تو کوئی کافر ہے یا تو کوئی مومن ہے، تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے اسلام میں۔ اور سورہ کہف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے۔ ہاں، کفر کا انجام جہنم ہے، جنت نہیں ملنے والی ہے، اور ایمان کا انجام جنت ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہدیناہ النجدین، راستہ دکھا دیا، دل میں تقوی فجور دونوں ڈالنے کی قوت رکھ دیا، سمجھ میں صاف آ جاتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ اس کے بعد کی تقسیم جتنی بھی تقسیم ہے، وطنی تقسیم، جغرافیائی تقسیم، لسانی تقسیم اور لباس کی تقسیم، یہ ساری تقسیمیں اسلام کی نہیں ہیں، یہ سب ہم کو تقسیم کیا گیا ہے ہماری طاقت کو توڑنے کے لیے۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ان کو توڑا گیا ہے، آج ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اقبال نے اس بات کو بہت پہلے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اگر تم توحید پر گامزن ہو جاؤ اور توحید والے موحدین کو ایک امت قرار دو تو تمہارا بازو قوی ہے۔ توحید کی وجہ سے تمہارے اندر قوت آ جائے گی، وحدت میں شدت پیدا ہو جائے گی۔
بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، جہاں جہاں اسلام ہے وہ تیری مملکت ہے، اس میں حدود، اس میں تقسیم کرنا، جانے آنے پہ رکاوٹ، ملنے پہ رکاوٹ، تعاون پہ رکاوٹ، یہ سب ہماری تقسیم جو ہوئی ہے یہ ہمارے لیے فتنہ اور فساد نہیں، ہمیں قتل کرنے کی سازش ہے۔ مسلمانوں کی کوئی تقسیم جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ مومن ہو یا کافر، بس۔ شاید سورہ انفال میں یہ بحث سن چکے ہیں آپ، اسی واسطے اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں ثابت کر دیا، غزوہ بدر میں ایک طرف مومن تھے اور ایک طرف کافر تھے۔ مومن ایک طرف اپنے ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اور سامنے کفر ہے، اس کافروں میں اگر اس کا باپ بھی ہے تو لڑنے کو تیار ہے، ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں ہے ادھر بھانجا ہے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، کیوں؟ کہ ان کی تقسیم کیا ہے؟ مومن کی، بس ادھر کافر ادھر مومن، بس۔ آج ہمارے پاس ذہن میں اتنا تنگی ڈال دی گئی ہے کہ یہ مسلمان انڈین ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ تلگو بولتا، یہ ہندی بولتا، یہ فلاں غذا کھاتا، فلاں لباس پہنتا، یہ فلاں کا ہے، یہ ساری تقسیم اسلام کی تقسیم نہیں ہے، یہ عصبیت جاہلیہ کہلاتی ہے، عصبیت جاہلیہ۔ اگر یہ کسی غیر مسلم کے دماغ میں ہے اور بمبئی کے کسی بڑے لیڈر کے دماغ میں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن صاحب ایمان کے دل میں یہ تقسیم آئے تو افسوس کی بات ہے۔ ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہو، اپنے آپ کو قرآن کریم سے واقف کار سمجھتا ہو، پھر بھی وہ تقسیم کا قائل ہو، ریاستی تقسیم، ملکی تقسیم، زبان کی تقسیم، رنگ کی تقسیم، نسل کی تقسیم، تہذیب کی تقسیم، مغربی تہذیب، یہ تقسیم ہمارے پاس مردود اور متروک ہے۔ آقا نے صاف واضح فرما دیا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کی عزت و آبرو تمہارے اوپر آپس میں ایسا ہی حرام ہے جیسے محرم، جیسے ذی الحجہ کے مہینے میں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں واضح کیا تھا آپ نے۔ بیت اللہ کی عزت، حرم کی عزت اور اس مہینے کی حرمت، اس دن کی حرمت جیسا تم سمجھتے ہو، ایسا ایک مومن کی عزت دوسرے پر حرام ہے، اس کی آبرو حرام ہے، اس کا مال حرام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کالا ہے کہ گورا ہے، اردو بولتا کہ عربی بولتا، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ لا فضل لعربی، لا فضل لعربی علی عجمی، صاف اعلان کر دیا، عربی پر عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ کیوں تقسیم کیا اللہ کے رسول نے؟ سب ایک ہیں، ایک امت واحدہ ہیں۔ اس طاقت سے ہماری قوت کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا، ان پر قابو پانے کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے ریاستوں میں۔ عرب والوں کو بھی ہوش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عرب ایک ملت ہے، ایک امت ہے، یہ بھی غلط ہے، عصبیت جاہلیہ کی تعویل ہے یہ۔ سارے مومن ایک امت ہیں اور سارے کافر ایک امت ہے، تیسری کوئی امت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، سب ذہنی اپج ہے اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہاں واضح کیا اسی چیز کو، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف کیا، کس چیز میں؟ توحید میں اور ایمان میں، کفر میں اور شرک میں، یہاں اختلاف پیدا ہوا، اور ان کے اس اختلاف کی بنا پر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارے واسطے اللہ نے جینے کا فیصلہ کر دیا ہے ایک مدت تک، اس فیصلے کا احترام ہے، ورنہ حکم آ جاتا تم سب کو فنا کر دیا جاتا، معاملہ صاف ہو جاتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر یہ کلمہ نہ ہوتا، کلمتن ایک بات، وہ کون سی بات ہے؟ کہ ایک مدت تک ہم اس دنیا کو باقی رکھیں گے، ایک مدت تک انسانوں کا وجود، ان کی نسل کو ہم باقی رکھیں گے، یہ فیصلہ اللہ کا اگر نہ ہوتا، سبقت من ربک، گزر چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ کلمہ زبان سے، یہ کلمہ پہلے طے ہو چکا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا،
فیما فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں بہت نصیحتیں ملتی ہیں۔ ان نصیحتوں کو اگر ہم فراموش کر بیٹھیں گے تو قیامت میں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ہم جس طریقے سے ایک انسان اپنے سارے جسم کے ہر عضو کو اپنا سمجھتا ہے، آنکھ بھی اپنی، کان بھی اپنا، ناک بھی اپنی، زبان بھی اپنی، پاؤں بھی اپنا، ایسے ہی ہر مسلمان کو ہم امت کا ایک عضو سمجھیں۔ اگر امت کا کوئی فرد کسی ملک، کسی خطے میں ایمان کی بنا پر ستایا جا رہا ہے تو وہ ہم ستائے جا رہے ہیں، اس کرب کو ہم محسوس کریں۔ اگر کوئی بیوہ روتی ہے اس کے رونے کو ہم محسوس کریں، کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی یتیمی کو ہم محسوس کریں، اگر کوئی مسلمان اسلام کے نام پر بھوکا مارا جاتا ہے تو اس کی بھوک کی تپش کو ہم محسوس کریں۔ یہ ہے انسانیت، اور یہی ایمان سکھلاتا ہے۔ بنی آدم اعضائے ایک دیگرند، جتنے بھی بنی آدم ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے عضو ہیں، اور عضو کا حال یہ ہے اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور رات بھر نیند نہیں آتی، کراہتی ہے، دل میں درد اور ٹیس اٹھتی ہے، کیوں؟ پاؤں میں چبھا ہے کانٹا۔ تو سارے عالم میں کسی مومن کو تکلیف دی جائے گی تو ہمیں اس درد کو محسوس کرنا ہوگا، ورنہ یہ بے حسی ہے، غفلت ہے، اور ہم اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ ایک سوال تھا کافروں کا، نقل کیا جا رہا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے لولا انزل، کیوں نازل نہیں کیا گیا، علیہ اس پر، آیۃ من ربہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی کفار قریش چاہتے تھے کہ ہم جیسا چاہیں ویسی نشانی آسمان سے آ جائے، نبی کی نبوت پر، قرآن کے کلام اللہ ہونے پر جو ہم چاہتے ہیں نشانی وہ آ جائے۔ ان کی خواہش کیا تھی یہ پیچھے آ چکی ہے بحث، اور پھر انشاءاللہ آگے سورہ رعد میں آ رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مکے کے پہاڑ کو طائف بھیج دو، اور طائف کے باغات کو مکے لے آؤ، اور ایک بار کم سے کم ہمارے دادا نانا کو جو مر چکے ہیں ذرا زندہ کرو، ہم پوچھتے رہے ان سے کیا حال ہوا، کیا واقعی برزخ میں کچھ عذاب ثواب کچھ ہے نہیں ہے، ایک بار چانس دے دو ذرا، ہم پوچھ لیتے ہیں۔ 3 سوال ہیں ان کے، مردوں میں سے کسی کو زندہ کرو، دادا کو، ماما کو، کسی ایک کو ہم پوچھیں گے ان سے، اور یہ باغات طائف کے یہاں لاؤ، یہاں کے پہاڑ وہاں لے جاؤ، ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے وہیں دیا ہے سورہ رعد میں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اگر بات یہ ہوتی کہ پہاڑ چلائے جائیں قرآن سے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ایسا قرآن آ جائے جن سے پہاڑ چلیں، مکے سے طائف چلے جائیں، او قطعت بہ الارض، یا زمین کا ٹکڑا طائف سے کاٹ کر مکہ لے آئیں، او کلم بہ الموتى، یا مردوں سے ہم کلام ہو جائیں۔ بلکہ سارا معاملہ تو اللہ کے حوالے میں ہے، سب اللہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کافر اس کے بعد نہیں مانیں گے تو من چاہا مطالبہ پورا ہونے کے بعد زندہ رہنے کے لائق نہیں رہیں گے، انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، ختم نہیں کی جانی ہے، اس لیے من چاہا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، نبی کی نبوت ماننے کے لیے، قرآن کو کلام الہی ماننے کے لیے اتنے دلائل ہیں کہ یہ سب ثابت ہو چکے ہیں، ان میں شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے، لہذا مزید مطالبہ کرنا یہ اپنے خواہش کی تسکین کرنا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو اور معجزات دکھائیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دکھائیں گے، دکھا بھی سکتے ہیں نہیں بھی دکھا سکتے ہیں، اللہ کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے، لہذا آئندہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے یہ آئندہ کی بات ہے، جس کا نام غیب ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مضمون اگلی آیت کا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی،
ان پر کوئی آیت کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا ان کی رب کی طرف سے؟ فقل آپ کہہ دیجئے، فقل سو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، بے شک اس کے سوا کچھ نہیں کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے۔ انما الغیب للہ، غیب کی خبر للہ، اللہ ہی کے پاس ہے، آئندہ اس کی مرضی ہے، چاہے گا تو وہ مجھے نازل کرے گا۔ ایک بات یہاں اچھی طرح واضح کر دوں کہ معجزہ ہو یا کرامت یا استدراج، سورہ انفال میں ہم بحث کر چکے ہیں، یہ صرف خلاصہ یادہ کرتا ہوں سمجھ میں آنے کے لیے کہ یہ سارے افعال اللہ کے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرا کام ہے، میرا عمل ہے، میرا عمل کوئی نہیں ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کو صرف توفیق دیتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، یہ آیت نہیں بولنا، مضبوط دلیل ہے یہ، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو وہ عمل بھی اللہ نے پیدا کیا، تم عمل کے کاسب ہو، عازم ہو، تم نے خالی عزم کیا ہے، تم نے اس عمل کو کمایا ہے، لیکن تخلیق تو اللہ کا فعل ہے، تم کاسب عمل ہو، خالق عمل نہیں بن سکتے ہو، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اگر نبی نے کوئی معجزہ دکھایا تو نبی کا فعل نہیں ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، فعل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور تو ولی کا فعل نہیں ہے، وہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے، فعل اللہ کا ہے۔ کسی کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، یہ اللہ کا فعل ہے، بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے، بندے کا فعل نہیں۔ چنانچہ سورہ ہود میں نے بتایا تھا آپ کو، قوم نوح نے کہا تھا اے نوح وہ عذاب کب آئے گا؟ کشتی بنا کے رکھ دیے ہو، پانی اور سیلاب کب آئے گا؟ تو کل آئے گا نہیں کہا انہوں نے، اب بھی منگاتا ہوں بول کے فون کر کے نہیں، یہ فرمایا یاتیکم بہ اللہ انشاء، اس کو تو اللہ لائیں گے اگر چاہیں گے۔ ہم سے جو حکم تھا کہ کشتی بناؤ، بنا رہا ہوں، ہنسنا ہے تو ہنسو، مجھے جو حکم ہے وہ کر رہا ہوں، رہا وہ عذاب کب آئے گا، اللہ اس کو لائیں گے اگر چاہیں گے۔ سورہ ہود کے الفاظ ہیں 12 یاتیکم بہ اللہ انشاء۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی معجزہ ہو یا کرامت یا استدراج، یہ فعل اللہ کا ہے، وہ جب چاہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر لوگ بعض اشکال کرتے ہیں کہ یہ ان سے ہوا، ہم سے کیوں نہیں ہوا، یہ کرامت ان سے ہوئی، ان سے کیوں نہیں ہوئی، وہ معجزہ ان سے ہوا، ان سے کیوں نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کے برابر ہے۔ اللہ تقسیم فرماتے ہیں کہ کون سا معجزہ کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اور کون سی کرامت کس کے ظاہر ہو، یہ بندہ اپنے تقسیم میں اختیار نہیں رکھتا ہے، سجائے کہ اللہ کی تقسیم میں اختیار ظاہر کرے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے ایسا کیوں کیا، یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی آپ نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی، آپ اس قابل بنو۔ سب کے سب چاہتے ہیں کہ صحابہ کی طرح مقام مل جائے، کرو ایسی محنت، اور اگر محنت کر بھی دیں گے تو بھی نہیں پہنچیں گے وہاں تک، نبی کی صحبت کہاں سے لائیں گے آپ؟ نبی کی صحبت کہاں سے لائیں گے؟ اسی واسطے آقا نے فرمایا ہے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے قریب، اس کے بعد جو اس سے قریب، اس کے بعد جو اس سے قریب۔ تو پاور ہاؤس سے اتنا دور ہو گئے، اب ان کے برابر کیسے ہو سکتے آپ؟ ہاں، ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے راستے میں چل کر، ان کے مقام پر جانے کی کوشش کر لو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ وہ لوگ کہتے رہے، اعتراض کرتے رہے، جواب دیا اللہ نے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہا دو بے شک غیب اللہ کے پاس ہے، فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں، تم بھی کرو انتظار، میں بھی کرتا ہوں انتظار۔ اللہ دکھائیں گے تو دیکھ لینا، کوئی نشانی آئی، کوئی نیا معجزہ آیا تو تم بھی دیکھو، ہم بھی دیکھیں گے۔
تم بھی کرو انتظار، ہم بھی کر رہے ہیں انتظار۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے جب چاہے، ان کی مشیت جب ہوتی ہے اس کا ظہور ہو جاتا۔ آگے یہ جملہ ہے انسان کی بے صبری پر۔ انسان کتنا بے صبر ہے اور کتنا جلد بازی کرتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو کوئی رحمت، کب؟ مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اس تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُمْ، جو ان کو پہنچی، جو بھی ان کو تکلیف ہے، اس تکلیف کے بعد جب اللہ رحمت سے اس کو نواز دیتے ہیں، اذا لہم مکرون، جبھی تو اچانک اس کے لیے مکر شروع ہو جاتا ہے ہماری آیتوں میں۔ مکرن فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، ہمارے احکامات میں فوراً مکر شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مانگا تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، تکلیف تھی، اب دور کر دیا ہے، ہم مصیبت میں تھے، کلفتیں ہماری ختم ہو گئی، یہ یاد نہیں آتا اس کو، بلکہ ہماری آیتوں کے خلاف مکر یعنی سازش، چلو دیکھا جائے گا بعد میں، ابھی تو عمر بہت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ان کی خواہش پوری کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مکر ہیں۔ اردو زبان میں مکر کے معنی دھوکہ دہی کے آتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ خفیہ پلاننگ کو مکر کہا جاتا ہے، خفیہ تدبیر۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو مکر اللہ کے سامنے؟ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو اے نبی اللہ اسرع مکرا، مکر کے اعتبار سے اللہ زیادہ جلد کر سکنے والا ہے۔ اسرع اس میں تفضیل ہے، سرعت اس کا مادہ ہے، جسے کہا سریع الحساب، جلد حساب والا ہے، ایسے فرمایا اسرع مکرا، خفیہ تدبیر کے اعتبار سے اللہ اسرع ہے، بہت جلد تدبیر تمہاری خراب ہو سکتی ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول لکھتے رہتے ہیں وہ تمام جو تم مکر کرتے رہتے ہو، جو تم تدبیریں سوچتے رہتے ہو، یہاں تک کہ تمہارے دماغوں میں، تمہارے خیالوں میں جو بات بیٹھتی رہتی ہے، مگر لکھنے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فعل ہو۔ فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ہاں دل میں خیال آیا چلا گیا تو اس کو نوٹ نہیں کرتے، دل میں آیا تھوڑی دیر رہا پھر چلا گیا وہ بھی نوٹ نہیں کرتے، کروں نہ کروں ادھر ادھر دونوں طرف ڈاما ڈول نہیں لکھتے۔ دل میں آ کے خیال جم جاتا، ایک طرف جھک جاتا اور دل میں پختہ ارادہ ہو جاتا کہ اب یہ کرنا ہے، جس کو ہم عزم کہتے ہیں، اب یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اب عزم کے درجے میں آ گیا، عمل نہیں کر سکا تو بھی کیونکہ عزم تو تھا، لکھا جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائے گا، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آقا نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ قاتل جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا مقتول نے بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا پورا عزم لیا تھا، اگرچہ نہیں کر سکا اس کو، تو اس عزم قتل کی بنا پر یہ بھی جائے گا جہنم میں۔ عزم یہ مواخذہ ہے، تو دیکھو بندے کا فعل نہیں مواخذے کا لائق ہوتا ہے، اس کا عزم ہوتا ہے مواخذے کے لائق۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل تو قاتل ہے اور مقتول میں عزم تھا قتل کا، اس واسطے دونوں جہنم میں جائیں۔ اب یہاں سے بندہ اللہ کی طرف مصیبتوں پر کیسا متوجہ ہوتا ہے، مصیبتیں چلی جاتی ہیں تو کیسا بھول جاتا ہے، ایک مثال دیا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی وہ ذات ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور دریا میں۔ یسیرکم سیر کراتا ہے، تفریح کراتا ہے، چلاتا ہے۔ کہاں؟ فی البر خشکی میں، والبحری سمندروں میں۔ بر سے مراد
جہاں پانی نہ ہو، چاہے وہ جنگل ہو چاہے وہ آبادی ہو، خشکی میں، اور بحر سے مراد پانی، دو ہی چیز ہے، یا تو خشکی یا تو تری، دو ہی چیز ہو سکتی ہے، دونوں میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کسی کشتی میں سوار، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں، جرین بہم لے کے چلتی ہیں لوگوں کو، کیسے؟ بریح طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ساتھ۔ جب ہوا موافقت میں چلتی ہے تو خوشگوار لگتی ہے، کشتی کو لے کے چلتی ہے۔ وفرحوا بہا، اور خوب اس پر خوش ہو جاتے ہیں، کیا بہترین فضا ہے، ٹھنڈک ہے، بہترین موسم ہے۔ جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے اس کشتی کے پاس ایسی ہوا جو تند اور تیز ہوتی ہے۔ عاصف کے معنی آتے ہیں آندھی، طوفان۔ ابھی دیکھا آپ نے امریکہ میں طوفان آیا نہیں آیا؟ کتنے لوگ بہہ گئے، اڑ گئے۔ کون اڑایا؟ ہواؤں نے اڑایا۔ ان ہواؤں کو بھیجا کس نے؟ کرو قید ان کو بھی، لگاؤ الزام کوئی ان کے اوپر بھی۔ ان ہواؤں نے تو زندہ انسانوں کو اڑا دیا۔ یہ ہوائیں کبھی کبھی آتی ہیں جب اللہ بھیجتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ تم کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، یہ ہوائیں ہی کافی ہیں، صرف اللہ کا اشارہ کافی ہے۔ یہ ساری ہوائیں تہس نہس کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے پہلے ان ہواؤں نے کئی قوموں کو تہس نہس کر دیا ہے جو تم سے بہت طاقتور تھی۔ تم تو بزدل قوم ہو، تم تو چھپ کر دیواروں کے پیچھے سے لڑنے والے ہو، لیکن جن کو ہواؤں نے ہلاک کیا تھا وہ قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، جن کے ڈیل ڈول ڈال جسامت کی مثال نہیں مل سکتی کائنات میں۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ تو یہ ہواؤں نے کام کیا۔ جاءتها ریح عاصف، آ گئی ان کے پاس ہوا تند خو، جھونکا مخالف آ گیا۔ وجاءہم الموج، اور موج آ گئی نیچے سے، اوپر سے ہوا نیچے سے موج، من کل مکان، ہر طرف سے، جس کو ہم بھنور بولتے ہیں، عربی میں لجا بولتے ہیں، یہاں موج کہا ہے، سورہ نور میں اسے لجا کہا ہے۔ لجا مانے بھنور، پانی اوپر سے، موجیں نیچے سے۔ اب اس کشتی کو پانی نچاتا ہے جیسے نقص کرتا ہے، کچھ رقص کرتی ہے عورت رقاصہ، ایسا وہ ناچتی ہے کشتی پانی کے اندر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور جتنے بیٹھے ہوتے ہیں کشتی میں سب کو گمان ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ اب گھیر لیے گئے، اب ان پر آفت آ گئی ہے، اب موت سر پہ مڈلا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی خدا یاد نہیں آتا، کوئی معبود، کوئی مسجود، جن جن کے سامنے رویا تھا، گڑگڑایا تھا، عاجزی کیا تھا، سجدہ کیا تھا، اب اس بھنور میں کوئی یاد نہیں آتا۔ دعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے آواز لگاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں وعدے کے ساتھ؟ کیسی آواز لگاتے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اس روتے دھوتے عالم میں کیا کیا کہا جاتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہم کو نجات دے دیا، اس مصیبت سے بچا لیا، اس بھنور سے ہم بچ گئے، تو ہم ہو کے رہیں گے شاکرین میں سے، آپ کے شاکر ہوں گے، یعنی آپ کی نعمت کو آپ کی مرضی میں استعمال کریں گے، آپ کا دیا ہوا یہ وجود آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں گے، آپ کی دی ہوئی نعمت آپ کی مخالفت میں استعمال نہیں کریں گے۔ یہ سارے وعدے کس میں آئے؟ شاکرین میں ہو جائیں گے۔ شاکر بندہ کب ہوتا؟ شکر کی تعریف تین چیزیں کی گئی، بتایا میں آپ کو۔ نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا، نعمت کے ساتھ نعمت دینے والے کو یاد رکھنا، نعمت کو نعمت دینے والے کے خلاف استعمال نہ کرنا، یہ تین شکلیں ہیں۔ ان تینوں کو اگر کوئی بندہ جمع کر لے تو بندہ شاکر کہلائے گا۔ یہ وعدہ کرتا ہے ہم شاکر ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کیا دیری ہے، پانی بھی ہمارے حکم سے جاتا ہے اور ہوا بھی ہمارے حکم سے پہنچی ہے، دونوں سرکشی نہیں کر سکتے ہمارے سامنے، دونوں خداوند قدوس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال میں دیا تو کئی مثالیں سامنے آئیں گی، مگر تاریخ سے آئیں گی
اور تاریخ میں ہم جا کر شبہ ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن بہت سے ایسے تاریخ ہیں جو سندوں کے ساتھ حدیثوں کے اندر درج ہے۔ دریائے نیل کا پانی ہر سال ختم ہو جاتا تھا یا اس میں طغیانی آ جاتی تھی جب تک کسی کنواری بچی کو اس کے حوالے نہ کریں۔ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، عمر ابن العاص گورنر بنے ملک مصر کے، تو خط لکھا عمر کے پاس کہ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جب تک کنواری بچی حوالے نہیں کرتے دریا بے قابو ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہم اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں، اسلام کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ چٹھی لکھا، خط لکھا دریائے نیل کے نام۔ کیا خط لکھا ہے؟ تاریخ یاد کرو، صحابہ کرام نے کیسی حکومت کی ہے زمین کے چپے چپے پر۔ اے دریائے نیل، تو خدا کے حکم سے جاری ہے تو سن لے، خلیفۃ المسلمین تجھے حکم دے رہا ہے کہ جاری رہنا، اور اگر تجھے جاری کرنے والا خدا کے سوا کوئی اور ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو عمر نے زمین پر عدل کیا تھا، اپنے پر غیروں کو ترجیح دیا تھا، اپنے لباس اپنے محل کا کوئی فکر نہیں کیا تھا، اس لیے اس زمین پر اس کا حکم نہ ماننے والا کوئی باقی نہیں تھا، نہ زمین پر دریائیں، نہ ریگستان کے اندر جانور، نہ جنگلوں کے وحشی، سب حکم مانتے تھے کیونکہ ان کے حکم میں خلوص ہوا کرتا تھا۔ تو دریائے نیل کو اس سال سے یہ رسم بد ختم کر دی گئی۔ عمر کا خط پڑھتے ہی دریا جوش میں آ گیا، بہانا شروع کر دیا۔ تاریخ پڑھو اپنے صحابہ کی، صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر محنتیں کی، ان کو معلوم تھا کہ دنیا ہماری قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں سے گزر کے چلے جانا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جب دریا میں سکون آ گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، کشتی سالم ہو کر آ گئی اپنے منزل پر، فلما انجاہم، پس جب ہم نے ان کو نجات دے دیا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب ہی وہ لگے بغاوت کرنے زمین میں ناحق طریقے پر۔ دریا میں تھے تو خدا یاد تھا، اور ساحل پہ آئے تو خدا کو بھول گئے۔ جیسے ہم مسجد میں جانتے ہیں تو باوضو ہو کر مسجد میں دھیان دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، نماز ہے، کیسی پڑھیں، کیا پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، اور مسجد سے باہر گئے تو سب ختم، دین اسلام سمجھ کے رکھ دیا۔ شادی میں ہماری مرضی، جنازے میں ان کی مرضی، کاروبار میں سب کی مرضی، ہر جگہ دیکھو، لیکن یاد رکھو سب پر حاکم اللہ کی ذات ہے، اس کا حکم ٹوٹنے کے بعد تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو، کشتی میں پکارا تھا، نجات دے دیا، باہر نکل کے بغاوت کر دیا، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری بغاوت سے کوئی اثر میری ذات پہ پڑے گا، اس بغاوت کا وبال تم پر پڑنے والا ہے، اس بغاوت کا وبال تم پر پڑنے والا ہے۔ دیکھو الفاظ آگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، رٹ لینا اس کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہارے ہی سر پہ پڑے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جیسے ہی تم سمجھتے ہو کہ ہم کشتی میں تو مجبور تھے اور خشکی میں آ کے طاقتور ہو گئے، یہ حماقت ہے۔ جو اللہ دریاؤں میں موجیں بھیج کر، طغیانی لا کر، ہوائیں تیز بھیج کر تمہیں ڈبانے پر قادر ہے، وہ خشکی میں بھی تمہیں زلزلہ دینے پر قادر ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم خدا کی قدرت سے باہر چلے گئے ہو، تمہاری سرکشی تم پر پڑے گی۔ انما بغیکم علی انفسکم، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اوپر پڑنے والا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں متاع یعنی تھوڑے دن استعمال کر کے پھینک دینا ہے۔ آج کل تو سمجھانا بہت آسان ہے، گلاس لیے پیے اور پھینک دیے، چائے پیے اور پھینک دیے، پلیٹ لیے اور پھینک دیے، کپڑا لیے اور پھینک دیے، یوز اینڈ تھرو، ہر چیز آ گئی، جو چیز دیکھو آ گئی۔
دنیا پوری کی پوری ایسا ہی ہے اللہ کی نگاہ میں. قل متاع الدنیا قلیل، تھوڑا ہے. کہیں فرمایا دنیا پوری کی پوری کیا ہے؟ المتاع. الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری کیا ہے؟ متاع ہے. استعمال کرو، چھوڑ دو. کبھی دنیا تم کو چھوڑ دیتی، کبھی تم دنیا کو چھوڑ دیتے ہو، مگر مستقل رشتہ باقی نہیں رہے گا. چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. یہ فرمایا یہاں پر متاع الحیات الدنیا، دنیا کی حیات کا عارضی سرمایہ ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری ہی طرف تمہارا مرجع ہے، ہم تم کو بتا دیں گے تم جو کچھ کیا کرتے تھے. بات ہو گئی. یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگانی میں جو ہم سرکشی کرتے ہیں، اس سرکشی کا وبال کسی اور پر نہیں، ہم پر ہی پڑتا ہے. 3 چیزوں کا وبال بہت جلد پڑتا ہے. ایک تو ظلم، اور ایک قطع رحمی. ایک ظلم اور ایک قطع رحمی، اس کا وبال بہت جلد پڑتا ہے انسان کے اوپر. قطع رحمی اور ایک دھوکہ دہی، جس کو بولتے ہیں معاہدہ کو توڑ دینا، عہد شکنی جسے بولتے ہیں، خلاف ورزی جسے کہتے ہیں. یہ تینوں گناہ کا وبال بہت جلد پڑتا ہے دنیا کے اندر. اب رہا دنیا کی مثال. اللہ نے واضح کر دیا تم نے دنیا کو اب تک کیا سمجھا ہے اور حقیقت میں دنیا ہے کیا. جو انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے گا وہ اللہ کے سامنے سرکشی بھول جائے گا، چوکڑی بھول جائے گا. ایک بار سمجھ لو دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا میں تمہارا رول کیا ہے، یہ اسٹیج پر تمہارا کردار کیا ہے، تم دنیا میں کس حیثیت سے ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ پہچان لو، تم چوکڑی بھول جاؤ گے. اس مثال کو واضح کرنے کے واسطے اللہ نے بہترین مثال دے کے سمجھایا ہے. یہ ایک آیت طویل ہے، آیت نمبر 24 نمبر کی آیت ہے یہ. ہاں، بہت سے لوگ نمبر ڈالتے ہیں لوگوں کا، یہ 24 نمبر کے ہیں. یہ آیت بھی 24 نمبر کی ہے اور اس کا مضمون بھی 24 نمبر کا ہے. فرمایا دیکھو، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. اتنی پیاری مثال ہے، آیت پڑھتے جاؤ، آنکھوں سے کائنات دیکھتے جاؤ، ایک لمحے میں سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں، دنیا کے زندگانی کی مثال نہیں کہا، مثل کہا. مثال اور مثل میں تھوڑا فرق ہے. مثال کہتے ہیں اس جیسا ہونا، اور مثل کہتے ہیں کسی ایک چیز میں اس کے ہم مشابہ ہونا، کسی ایک چیز میں. تو مثل کہا اللہ نے. دنیا کے زندگانی کی مثل یہ ہے، جیسے پانی ہم نے اس کو اتارا آسمان سے، اور اس پانی کو کیا کیا؟ فاختلط بہ نبات الارض، خلط ملت ہوا اس سے زمین کا سبزہ. نبات کے معنی آتے ہیں قوت نمو، زمین سے کچھ نکلنے والی شے، نباتات اس کو کہا جاتا ہے. تو نبات الارض کے معنی جو کچھ زمین سے نکلنے والی شے ہے اس کو یہ پانی جا کے لگا. پانی لگنے سے مردہ زمین باحیات ہو گئی، قوت نمو آ گئی، اب چل پڑا پودا. مما یاکل الناس والانعام، ان چیزوں کو جو لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں. گیہوں تیار ہوا، دانا روٹی بنا کر تم نے کھایا، اور بھوسا تمہارے بیل اور بھینس نے کھایا، دونوں چیزیں کھائے. ابل لکم، تمہارے جانوروں کا چارہ ہے یہ. متاع لکم ولانعامکم، تمہارا چارہ، تمہارے چوپاؤں کا چارہ کھایا، خوب کھلایا. حتی، یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب زمین نے لے لیا، کیا لے لیا؟ زخرفہا، اپنی رونق، گٹپ لے لیا زمین نے. یہ ہے زینت، اس میں شو آ گیا، جہاں دیکھو ہریالی، سبزہ، خوشحالی، رونق، بہاریں آ گئیں. زخرفہا مانے اپنی کشش کو اس نے لے لیا، اپنی زینت کو اس نے حاصل کر لیا. وزینت،
اور خوب مزین ہو گئی، خوب آراستہ ہو گئی، خوب سنور گئی، لہلہا اٹھی کھیتی، کسان کا دل خوش ہو گیا۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور گمان کر لیا کھیتی کے مالکوں نے، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب وہ اس پر قادر ہیں، یعنی ہاتھ لگے گا پھل، اب اسے کوئی ہم سے مٹا نہیں سکے گا، ہاتھ کو آ گیا۔ أَتَاهَا، آ گیا اس کھیتی پر، امرنا، ہمارا آرڈر، ہمارا حکم، کبھی ہوا کا جھونکا، کبھی آگ کا بگولا، کبھی کچھ اور، جو اللہ نے چاہا بھیج دیا۔ لیلاً او نہاراً، دن میں بھی ہو سکتا، رات میں بھی ہو سکتا، لازم نہیں کہ دن میں آئے رات میں نہ آئے، لیلاً او نہاراً آ گیا۔ فجعلناها حصیداً، پھر کر ڈالا ہم نے اس کے ذریعے سے اس کھیتی کو حصید، حصید کے معنی کٹی ہوئی کھیتی، جب کھیت کٹ جاتا ہے تو اسے حصید کہتے ہیں، ایسا کر ڈالا لگتا تھا کھیتی یہاں سے کٹ گئی، اب تھی ہی نہیں۔ کأن لم تغن بالامس، گویا یہاں پر وہ تھی ہی نہیں، یہاں کھیت میں وہ سبزہ تھا ہی نہیں۔ لم تغنی، غنیہ کے معنی آباد کرنا، آباد ہی نہیں تھا، یہ سبزہ، یہ کھیت، یہ اس کے پھول، یہ پتیاں تھی ہی نہیں یہاں۔ کب؟ بالامس، یسٹرڈے، کل، گزشتہ کل کو امسی کہتے ہیں، آنے والے کل کو غدن کہتے ہیں، تو یہاں کل تک کچھ تھا ہی نہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے واسطے جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اس آیت میں کیا معلوم ہوا آپ کو؟ تشبیہ دیا اللہ نے، جس طریقے سے پانی برسا، زمین سے غلہ نکلا، سبزہ نکلا، اس میں قوت نمو آئی، شادابی آئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ قدرت نے سمیٹ لیا۔ ایسے ہی انسان حقیر قطرہ ہے، جب قطرہ برسا تو اس میں پود لگی، بوٹیاں بنی، گوشت ہوا، ہڈیاں ڈھانچہ بنی، اوپر سے رنگ چڑھا، کلر آیا، بہترین بچہ پیدا ہوا، دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، منہ میں دانت آیا، پیٹ میں آنت آئی، بڑھتی گئی، شباب آیا، یہاں تک کہ اب سمجھتا ہے میرے اوپر قانون چلتا نہیں، اب مجھے کیا کوئی کر لینے والا ہے۔ اتنا شباب آیا کہ خدا کی ذات کا انکار کر بیٹھا، حجاب آیا، شباب آیا، سوچتا رہا۔ یہ انسان اسی حال میں تھا کہ زوال شروع ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا وجود ایسا پک جاتا ہے جیسے کھیت کی کھیتی پک جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب آیا تو تہس نہس ہو گیا، اور عذاب نہیں بھی آیا تو عمر طبعی کو پہنچ کر پھر زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ فَجْعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اللہ نے کہا سورہ اعلیٰ میں، کوڑا کرکٹ کی طرح اڑتا ہے۔ جو کل کھیت میں سبزہ تھا ہرا بھرا، آج تن کا بھوسا بن کر کے اڑتا نظر آتا ہے۔ جو انسان کل تک حاکم وقت تھا، شہنشاہ تھا، تخت نشین تھا، آج زمین کا پیوند ہے، کیڑوں کی غذا ہے۔ یہ انسانوں کے واسطے سمجھایا اللہ نے۔ اس تمثیل میں بتانا یہ ہے کہ تم غرور مت کرو، تمہارا جسم ناز کے لائق نہیں ہے، ہاں تمہارا ایمان اور تقوی اگر اچھا رہا تو ہم اس کو پھر سنواریں گے، اس کو ہم پھر سنواریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کا صلہ ہم دیں گے، فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونَ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیں گے، ایسا بدن دیں گے جو بوڑھا نہیں ہوگا، اور ایسی حیات دیں گے جو ختم نہ ہوگی، اور ایسا مکان دیں گے جہاں سے باہر نہیں آئے گا، اور ایسی جگہ دیں گے جہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ ہم عطا کرنے کو تیار ہیں، تم کو بنانا یہ ہے، تم بنا رہے ہو وہ۔ تمہیں روح پر، ایمان پر محنت کرنا ہے، لیکن تم مادیت پر محنت کر کے آ رہے ہو۔ یہ مثال دے کے فرمایا اللہ نے۔ آگے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ دو آیتیں پوری کر دوں۔ اللہ دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف۔ جنت کے کئی ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی کا گھر۔ دار السلام یہ نام ہے جنت کا۔ دنیا میں یہ گھر نہیں بن سکتا۔ جنت
دنیا میں نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی جنت دنیا بنائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ شداد کی جنت کی طرح ہوگا۔ شداد کی جنت تیار ہو گئی، اس نے کہا میں ذرا دیکھ تو لوں، اس کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، دوسرا پاؤں اندر داخل نہیں کر سکا۔ فرشتہ موت نے کہا بس اب وقت نہیں ہے۔ تو جنت بنانے والے نے جنت نہیں دیکھا، کیونکہ دنیا میں انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، تابع ہے خدا کی مشیت کی۔ تو جنت نام رکھنا، کسی مقام کا نام دارالسلام رکھنا، یہ خصوصیت ہے جنت کے گھر کی، کسی اور جگہ پر یہ خصوصیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں اسی آیت کے ذیل میں، دارالسلام اور جنت یہ دنیا میں نہیں بن سکتی، اس کا مقام آخرت ہے، وہیں ہی بن سکتی ہے یہ۔ تو اللہ دعوت دیتے ہیں دارالسلام کی طرف۔ اس کا نام دارالسلام کیوں ہے؟ سلامتی والا گھر ہے، اس میں سکون ہے، ہر طرف سلام سلام کی آواز آئے گی، کوئی دوسری آواز نہیں آئے گی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس راستے پر چل کر دارالسلام میں پہنچ جاؤ، اور راستہ صراط مستقیم ہے۔ دائیں بائیں بھٹک کر انسان بھٹک سکتا ہے۔ اب دارالسلام میں کیسی نعمت ہے اور کتنے انعام ہیں، کتنے اکرام ہیں، بہت پیاری روایت اس پر موجود ہے، طویل حدیث ہے۔ اللہ کی جنت میں اللہ کا دیدار کیسا ہوگا اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ وہ اگر میں سمیٹ دوں تو بات تشنا ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہی رکھیں گے تاکہ یہاں سے آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے جنت میں کیسا انتظام کیا ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوگا، اس کی انشاءاللہ جھلک قرآن اور حدیث میں جو آتی ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔